السلام علیکم۔ بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی ہے کہ شہباز شریف میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر جلد سے جلد کروائیں، اور عوام کو کہا ہے کہ جناب ہمیں کامیاب کریں۔ کڈے بھولے ہو تسی بلاول بھٹو، کڈا بچہ ہے یار۔ اب وہاں مسلم لیگ نون خود الیکشن لڑ رہی ہے، آپ شہباز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈیم بناؤ، تو کیوں نہ نون لیگ جیتے ہو تو وہ خود ڈیم کیوں نہ بنا سکے؟ تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جناب وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جی شہباز سپیڈ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نواز شریف کے کاموں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا ہاں جی میں نے سنا ہے کہ لاہور میں ٹرین شرین چلائی ہے، میٹرو شیٹرو چلایا ہے۔ اور بھائی پنجاب کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، صرف پنجاب لاہور نہیں، آ کے گجرانوالہ کے بائی پاس دیکھو، آ کے اسلام آباد یہ ادھر پنڈی کے بائی پاس دیکھو، ملتان کے دیکھو، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر دیکھو، آپ کو لگے گا کہ آپ یورپ میں پھر رہے ہیں۔ میٹرو شیٹرو اورنج ٹرین۔ اچھا مطالبہ نون لیگ سے کر رہے تو نون لیگ خود الیکشن لڑے بھی، نون کو کیوں نہ جتائیں وہاں سے؟ نون کو جتاؤ تاکہ یہ مطالبہ ہی پورا ہو جائے، مکمل حکومت کی طرف سے مکمل پورا ہو جائے۔ بہرحال وہ بچوں والی باتیں کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اچھا سر جی ایک خبر، یہ تو خبر بلاول کی تقریر کے حوالے سے تھی نا، نواز شریف نے بھی تقریر کی ہے، بلاول نے بھی کی ہے، گوہر نے بھی کی ہے، سب یہ تو چل رہا ہے۔ اب اس میں 3 دن رہ گئے ہیں کمپین میں، بلکہ 2 دن رہ گئے ہیں کمپین میں، ٹھیک ہے۔ آج سمجھو 4 تاریخ ہو گئی ہے نا، 4 تاریخ ہو گئی ہے، تو 2 دن کمپین میں رہ گئے ہیں۔ تو 2 دنوں میں نون لیگ انشاءاللہ، نون لیگ کو جو میں نے بھی تجزیہ کیا ہے، جو مجھے رپورٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو 24 میں سے 20 سیٹیں نون لیگ نکالنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 24 میں سے 20 سیٹیں نون لیگ نکال رہی ہے، تو انشاءاللہ نون لیگ ہی جیتے گی، پھر نون لیگ سارے کام کرے گی۔ کام کا تو نام ہی دوسرا نواز شریف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے ایک اشتہار کوئی آتا تھا تو وہ لکھا تھا نام ہی کافی ہے، وہ کوئی ویوز فریج کا تھا یا کسی کا تھا، تو نام ہی کافی ہے۔ تو جناب علی نون لیگ کا کام کے حوالے سے نام ہی کافی ہے جی، نون لیگ کا۔ تو جناب علی نون لیگ آئے گی اور انہوں نے سارا کچھ یہ ٹھیک ٹھاک کر دینا ہے، ماحول بنا دینا ہے۔ تو کیوں ہم ایک اور سٹیپ آگے جا کے پیپلز پارٹی کو جتائیں یا پی ٹی آئی کا تو خیر نام ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو جتائیں اور پھر وہ نواز شریف سے مقابلہ کریں؟ تو کیوں نہ سیدھا نواز کو ہی جتاؤ تاکہ مسئلہ حل ہو، دیامر ہو، بھاشا ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارا انہوں نے ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور کتنے وہ ڈیم والا بابا، یاد کرو نا ڈیم والا بابا، اسی ڈیم کے لیے تو وہ پیسے اکٹھا کر رہا تھا۔ وہ سر جی میں نے جسٹس پارٹی کی طرف سے کالا باغ ڈیم کے لیے ریٹ کی تھی، اور یہ اتنا بے ایمان تھا یہ ثاقب ناصور کہ جناب ریٹ ہماری کالا باغ ڈیم کی لگی ہے، بحث ہوئی ہے۔ اچھا اس دن اتفاق سے سعد رفیق بھی بیٹھا تھا، جب اس نے چیف جسٹس نے کہا تھا سعد رفیق ادھر آ بھائی، لوہے کے چنے ادھر آ ادھر، مجھے بڑا غصہ آیا تھا، میں سعد رفیق کے ساتھ پیش ہوا تھا۔ بہرحال اس وقت اس کی ڈنکی بجتی تھی اور اس کی سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ بھاشا ڈیم، اس نے کالا باغ ڈیم کو فیصلہ محفوظ کر لیا، کالا باغ ڈیم کے اوپر بحث ہوئی، کالا باغ ڈیم کے اوپر تو فیصلہ محفوظ۔ تو جب تیسرے دن اس نے سنایا تو کہتا جی کالا باغ ڈیم کا ذکر ہی نہیں کیا، اس نے کہا جی بھاشا ڈیم بنے گا۔ یہ اتنے بے ایمان طریقے سے یہ سارے کرتے رہے، یہ ٹولہ ہی بے ایمانوں کا ہے، مرانڈوز، یوتھیاز، توبہ توبہ توبہ۔ یہ دیکھیں یہ ایسے کرنے کو دل کرتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بلاول بھٹو کے حوالے سے جناب خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب علی آصف علی زرداری صاحب 28ویں ترمیم کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جناب جو بھی ہو، اگر اتنا ضروری ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ سارے چیزیں دیکھ کے، تو بلاول بھٹو کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا۔ اب آج اجلاس ملتوی ہوئے بجٹ کا، تو یہ ایک تو مذاکراتی ٹیم میں کیا نتیجہ نکلا ہے، میں نے پہلی ویڈیو بتایا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے
انہوں نے کہا جی کہ 7 تاریخ تک ہم کوئی قانون سازی نہیں کریں گے، جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو جائیں گے اور بلاول بھٹو آ جائے گا تو اس کی نگرانی میں سارا کچھ ہوگا۔ بہرحال یہ ترمیم وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے نا، یہ 1 دن میں وہ کر لیں گے۔ سر جی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ٹھیک ہے نا، 1 دن میں یہ ترمیم کر لیں گے اور وہ ہو جائے گی، اور ہونی ہے، لازمی ہونی ہے۔ نہیں تو زرداری صاحب کی جو ہے نا وہ خطرے میں ہے، سیٹ خطرے میں ہے زرداری صاحب کی، اور اس میں باپ بیٹے میں بھی آپس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب بلاول ڈٹ گیا ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ جو ہے نا یہ کرنا ہے، اور 10 تاریخ کو بجٹ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہر صورت میں پیش ہوگا، اور بجٹ میں اگر اختلافات رہتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حکومت خطرے میں ہے، کوئی بھی حکومت خطرے میں ہو سکتی ہے۔ بجٹ جو فنانس بل ہوتا ہے نا، وہ بجٹ بل یہ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا قانون اگر کوئی ہو، قومی اسمبلی میں بل پاس نہ ہو تو دوبارہ آ جاتا ہے، تیسری بار آ جاتا ہے۔ بجٹ والا فیل ہو جائے تو حکومت چلی جاتی ہے، یہ ہمارے آئین قانون میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اگلی خبر سر۔ سر جی ایران نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے، جب سے جنگ لگی ہے امریکہ اسرائیل ایران کی، اتنا بڑا حملہ پہلے نہیں ہوا۔ کویت کا ایئرپورٹ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا، اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے کونے کونے میں، ادھر ادھر۔ انہوں نے کہا جی ایڈا بڑا حملہ، اور بحرین کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، کیونکہ جہاں سے جہاز اڑ کے اور میزائل اڑ کے گئے تھے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اب ہر چیز سر جی کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ جناب وہ حیران ہو گئے ہیں کہ ایران نے اتنا بڑا حملہ، اور ایران نے کہا تھا کہ جناب اب جو میرے حملے ہوں گے نا وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوں گے حملے۔ تو وہی ہوا ہے، اور کویت کی وہ ایئر لائن کی ساری پروازیں وغیرہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور اس کی پروازیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں، بحرین نے بھی جزوی طور پہ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے تیلی برادران ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں۔ تو ٹرمپ کوئی سکا کچھ نہیں لگتا، ٹرمپ ایران کا ساتھ دو، ساتھ نہ دو، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، غیر جانبدار ہو جاؤ، تیلیو غیر جانبدار ہو جاؤ۔ امریکہ آپ سے پیسے بھی لے رہے اور آپ کے اڈے بھی استعمال کر رہے، یہ دنیا میں پہلی مثال ہے، اڈے بھی لے رہے اور پیسے بھی لے رہے۔ یہ دیکھیں، یہ غنڈہ گردی ہوتی ہے سر جی، یہ ہوتی ہے مائٹ از رائٹ جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ہوتی ہے۔ وڈے وہ کہندے نا کہ انہاں دا جناب علی 7ویں دا 100 ہوندا ہے، کیدا جڑا پنڈ دا چودھری ہوندا ہے نا وہ 7ویں دا 100 ہوندا ہے، ساڈا تے 5ویں دا 100 ہوندا ہے نا، تہاڈا بھی 5ویں دا 100 ہوندا ہے۔ تے جڑا وڈا بندہ ہوئے نا وڈیرا، وہ 7۔ ویسے اپنے تو وڈے نال یاری نہیں لانی چاہیے۔ وہ کہندے نے ہاتھی نے چوہے دے نال یاری لائی تے پھر چوہے نو یہو جی سزا ملی، وہ گندا لطیف ہے۔ تو اس نے کہا، لوگوں کو بتایا کہ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، بتاؤ؟ کہندے جی اپنے تو وڈے نال یاری نہیں لانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا جڑا تمہیں میں کہانی سنانا ہونا، شیر تے گدڑ نے کہ جی مل کے بیر کٹھے کرنے ہاں تے پھر ادھو ود کر لیں گے، تو شیر نے اتنے سارے بیر کٹھے ہوئے، شیر نے ادھے کر لے، ادھا بندر تیرا ہے ادھا میرا ہے۔ پہلے بندر نے کہا جی بڑا نیک شیر ہے بھائی۔ پھر اس نے کہا جی جڑا تیرا ادھا ہے نا، وہ میں جنگل دا بادشاہ ہاں، ادھا ہور میرا جنگل دے بادشاہ ہونے دا حصہ، باقی پھر ایک حصہ تیرا رہ گیا۔ تے کہندا اے جڑے میں تھلے بیر چندا رہا نا، کنڈے شنڈے مینوں پڑے نے، ادھا وہ اتنے سے بیر باقی بچ گئے۔ تے شیر کہندا ہے اگر بندہ ہے نا، بندر ہے نا تو انہاں بیراں نوں ہاتھ لا کے دیکھ، وہ سارے اس نے جڑے نہ لا۔ امریکہ کی دوستی یہی ہے سر، یہی امریکہ کی دوستی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر سر جی کشمیر وچ رولا پہ گیا، بالکل ہی کشمیری تو ساری عوام نکل آئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سارے چاہ رہے ہیں کہ 12 جو سیٹیں مہاجرین کی ہیں نا وہ رہیں، انٹیکٹ رہیں۔ تو وہ اعتراض کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی۔ یہ ایکشن کمیٹی وہ ہے جنہوں نے 2-3 روپے بجلی کا یونٹ کر لیا تھا اپنے لیے۔ اب لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کام کیا تھا، اب آپ شٹر بند کریں اور 1 مہینے کا راشن اپنے گھر میں رکھیں،
اور مکمل جو ہے نا اس کا صفایا کریں، اور ہم نے سارا کشمیر بند کر دینا ہے بالکل۔ 1 مہینے کا راشن اپنے گھر میں رکھیں، یہ اپیلیں آ رہی ہیں ان کے ایکشن کمیٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 12 سیٹیں نا سر جی وہ ہیں مہاجرین کی۔ جب پاکستان بنا تھا نا تو جو انڈیا سے جیسے ہمارے لوگ ادھر آئے تھے، مہاجرین آئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے، ایم کیو ایم والے، یہ مہاجرین بہت سارے، اس طرح آزاد جموں کشمیر سے بھی مہاجرین ادھر آئے تھے، ان کو یہ مہاجر کہتے ہیں۔ جو لوکل ادھر رہ رہے تھے آزاد کشمیر میں وہ لوکل ہیں، یہ مہاجرین ہیں، تو ان کی 12 سیٹیں ہیں۔ اب ان کو اعتراض ہے ایکشن کمیٹی والوں کو، جناب یہ پہلے صرف ان کو سیٹیں دیتے تھے، اب ان کو گاڑیاں بھی دے دی گئی ہیں، پروٹوکول بھی دے دی گئی ہے، کروڑوں روپے کی تنخواہیں بھی اس مد میں وصول کر رہے ہیں، ان کو فنڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ تو اب وہ برائے نام نہیں رہیں، پہلے صرف وزیر اعظم کے ووٹ ڈالنے کے لیے ہوتا تھا، اب انہوں نے کہا جی کشمیر کے یہ پیسے کھا رہے ہیں۔ تو اب جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر مہاجرین کا کوٹا ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ مہاجرین پھر ادھر کوئی سیالکوٹ آ کے آباد ہوا، کوئی فیصل آباد، کوئی لاہور، کوئی کراچی، ایسے آباد ہوئے نا جو جموں سے آئے تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی جی کوئی سیٹیں نہیں ہونی تھی، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ ہم نکال دیں تو پھر یہ تو نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں سر جی اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے اور قانونی مشاورت کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ باقی اللہ حافظ، کچھ انٹرٹینمنٹ ضرور دیکھ لیا کریں۔ دیکھیں جی یہ کافی ہے، یہ کافی ہے نا آپ کے لیے بڑا وہ مگا سا ہے، اور یہ چھوٹا سا ٹرے ہے لکڑی کا، دیکھیں یہ ٹرے ہے کتنا پیارا ہے، یہ چھوٹا سا ٹرے، اس میں ایک دفعہ یہ چائے رکھی ہے، دیکھیں یہ بالکل چھوٹا سا ٹرے، اور ادھر وہ چینی رکھی ہے، اور یہ کروسنٹ ہے جی، یہ میں آج اکیلا بیٹھا ہوں، اور یہ میں نے ماحول بنایا ہوا ہے، دیکھیں گھومتی کافی، دیکھیں جی یہ کافی ہے، یہ کافی ہے نا آپ کے لیے بڑا وہ مگا سا ہے، اور یہ چھوٹا سا ٹرے ہے لکڑی کا، دیکھیں یہ ٹرے ہے کتنا پیارا ہے، یہ چھوٹا سا ٹرے، اس میں ایک دفعہ یہ چائے رکھی ہے، دیکھیں یہ بالکل چھوٹا سا ٹرے، اور ادھر وہ چینی رکھی ہے، اور یہ کروسنٹ ہے جی، یہ میں آج اکیلا بیٹھا ہوں، اور یہ میں نے ماحول بنایا ہوا ہے، دیکھیں گھومتی کافی جی۔ یہ الفرڈ سائڈ پہ پارک ہے، ویلنٹائن پارک، ویلنٹائنس، ٹھیک ہے۔ تو کل میں نے آپ کو وہ جھولے دکھائے تھے، وہ جھولے، ٹھیک ہے، اور آج میں آپ کو یہ ایکسرسائز کا یہ دیکھیں اتنا بڑا وہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ میں پارک میں گھوم رہا ہوں، تو آپ یقین کریں یہ پارک ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا بڑا پارک ہے، اتنا بڑا پارک ہے یہ ویلنٹائن پارک۔ آپ الفرڈ والی سائڈ پہ آئیں تو ادھر ضرور سیر کریں، یہ گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں دیکھیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو ساری سہولتیں ہیں جی ادھر، کل ملا کے ہوں موجہ ہی موجہ، اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی بڑے پیارے پیارے بادل آئے ہوئے ہیں، یہی ادھر کی سر جی خوبصورتی ہے۔ جب ہم گرمیوں میں ادھر آ جاتے ہیں نا، یو کے، امریکہ، برطانیہ، ادھر ادھر سیریں کرتے ہیں، تو یہی خوبصورتی ہے کہ ادھر آپ کو موسم بہت اچھا لگتا ہے، اور خوبیاں دساں اور اتنے سر جی بجلی نہیں جاندی، گیس نہیں جاندی، پانی نہیں جاندا، ٹھیک ہے، یہ ادھر کے سہولتیں ہیں۔ ویسے سر جی جدھر سے بھی میں گیس، بجلی، پانی کا ذکر کرتا ہوں نا، آپ یقین کریں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ ہمارا وہ اتنا گیا گزرا ملک ہے، اس حوالے سے ہمارا نا سب سے نیچے ہے کہ گیس، بجلی، پانی نہیں ہے۔ یار یہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان چیزوں کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ گیس، بجلی، پانی کے بغیر رہیں۔ تو ادھر کی یہی ہیپینس ہے، اور یہ جناب یہ دیکھیں یہ پارک
اتنا خوبصورت پارک ہے. دیکھیں ادھر یہ بینچ لگے ہوئے ہیں ادھر جگہ جگہ, ادھر بھی اور ادھر بھی یہ بینچ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو موسم تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اتنا لولی موسم ہے, بڑا زبردست مست موسم ہے, مست. ٹھیک ہے, تو ابھی جو میں نے ناشتہ کی ہے وہ بھی دیکھیں.